پاکستان کے نجم سیٹھی کو آدھی رات کو سیکیورٹی فورسز نے اپنے گھر سے گھسیٹ لیا۔ ہائی کورٹ کے جج نے گزشتہ روز ان کی اہلیہ کی جانب سے انہیں عدالت میں پیش کرنے کی اپیل مسترد کر دی۔ لاہور کی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ چونکہ آزاد فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر نجم سیٹھی کو فوجی خفیہ ایجنسی ایسا کے پاس رکھا گیا ہے، اس لیے اسے حکام کو مجبور کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مبصرین نے کہا کہ فیصلہ بہت غیر معمولی تھا۔ جگنو محسن، جس نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی، نے کہا کہ اسے ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اس کے شوہر کو کہاں رکھا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ انہوں نے فیصلے سے قبل دارالحکومت اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں وزیر اعظم سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ میں یقین کر سکوں کہ انہیں تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو اغوا کرنے کا ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ مسٹر سیٹھی کی ہفتے کے آخر میں لاہور میں ان کے گھر پر گرفتاری حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں پر حملوں کی لہر میں تازہ ترین ہے۔ متعدد دیگر افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا ہے اور یورپی یونین اور امریکہ سمیت عالمی برادری کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ ایک خاص طور پر واضح بیان میں امریکی حکومت نے مسٹر سیٹھی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ٹرمپ اپ الزامات پر پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اور دیگر زیر حراست صحافیوں کو رہا کرے۔ اسلام آباد نے اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کی کہ مسٹر سیٹھی کے ساتھ جسمانی بدسلوکی کی گئی ہے یا انہیں بغیر کسی الزام کے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ متعلقہ ادارے ضروری تحقیقات کر رہے ہیں اور اسے ملک کے قانون کے مطابق اپنا دفاع کرنے کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ حکومت نے کہا کہ یہ حراست ان الزامات کی وجہ سے جائز ہے کہ مسٹر سیٹھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے اور انہوں نے ملک کی بنیادوں اور نظریے کا مذاق اڑایا تھا۔ ان الزامات میں گزشتہ ماہ کے آخر میں جناب سیٹھی کی بھارت میں دی گئی تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے نئے ہزارے کے موقع پر پاکستان کو درپیش شدید کثیر جہتی بحران کا تجزیہ کیا تھا۔ یہ وہ تقریر تھی جو انہوں نے پاکستان میں بھی کی تھی اور کئی ماہ قبل اپنے اخبار میں اداریہ کی شکل میں شائع ہوئی تھی۔ زیادہ تر مبصرین کا خیال ہے کہ حراست میں لیے گئے صحافیوں کو حکومت پر ان کی کھل کر تنقید کی وجہ سے منتخب کیا گیا ہے، جو اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے لیے تیزی سے تیار نہیں ہے۔ انگریزی زبان کے اخبار دی نیوز کی ایڈیٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ جو چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل ہے، جس پر رواں سال حکومت نے بھی حملہ کیا تھا۔ وہ نجم سیٹھی کی خوفناک مثال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سب کے لیے ایک انتباہ ہے۔ حکومت خاص طور پر ان صحافیوں سے ناراض نظر آتی ہے، جن میں مسٹر سیٹھی بھی شامل ہیں، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والی بی بی سی ٹیلی ویژن ٹیم سے بات کی تاکہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کے بارے میں ایک دستاویزی فلم بنائی جا سکے۔ 1996 میں بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف ہونے کے بعد مسٹر سیٹھی کو نگران انتظامیہ کا مشیر بنایا گیا۔ ان کی ترسیل میں سیاسی اشرافیہ میں بدعنوانی کے الزامات بھی شامل تھے۔ حکومتی کریک ڈاؤن اب انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان سمیت غیر سرکاری تنظیموں میں پھیل رہا ہے۔ محترمہ لودھی نے کہا کہ اب پاکستان منتخب مطلق العنانیت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔